بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج 3 ماہ ہونے کو آئے ہیں اور میں آج بھی اس دن کو یاد کر کے شدید تکلیف سے دوچار ہو جاتی ہوں۔ میرے اندر اذیت، دکھ اور کچھ بہت اپنا قیمتی کھو جانے کا غم مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے۔ میری آنکھیں ویران ہو چکی ہیں کیونکہ اب وہ خواب دیکھنا چھوڑ چکی ہیں۔ شاید انہیں بھی اس بات کا یقین آ گیا ہے کہ ان خوابوں کو اپنا خواب سمجھ کر پورا کرنے والے اب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ میں اپنے والدین کو یاد کرتے ہوئے آج بھی انتہائی تکلیف کا شکار ہو جاتی ہوں، جن سے بچھڑے مجھے آج پورے 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں۔ وہ دردناک حادثہ جس کو یاد کر کے آج بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے، جس نے مجھ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری زندگی کا واحد سکون اور دل کی دھڑکن یعنی میرے والدین مجھ سے چھین لیا، اور میں زمانے کے رحم و کرم پر آ گئی۔ والدین اولاد کے لیے ایسی ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہیں جو اپنے بچوں کو زمانے کی ہر سرد و گرم سے اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان کو ہر برائی سے بچاتے ہیں، اچھے اور برے کا فرق سمجھاتے ہیں، ان پر آئی ہر مصیبت کو اپنے سر پر لینے میں لمحہ نہیں لگاتے۔ اولاد کے منہ سے نکلی ہر خواہش کو پورا کرنا والدین اپنا فرض سمجھتے ہیں اور خوشی خوشی ان کی ہر ضرورت، ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ میرے والدین بھی میری زندگی کا کل اثاثہ تھے، میری ہر بات کو حرف آخر سمجھ کر پورا کرتے تھے۔ میں اپنے گھر کی شہزادی تھی۔ مجھے میرے والدین نے پھولوں کی طرح پالا تھا، اپنی آغوش میں گھنے سائے کے مانند چھپا کر رکھا تھا تاکہ میں زمانے میں چھپے ظالموں اور بھیڑیوں سے محفوظ رہوں۔ کوئی بھی سفاک انسان جو ہر وقت نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جو بس ایک موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور وہ موقع جیسے ہی ان کے ہاتھ آ جاتا ہے وہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتے بلکہ نوچ لیتے ہیں۔ ایسے ظالموں سے اپنے بچوں کو صرف اس کے اللہ کے بعد صرف وہ مہربان اور شفیق والدین ہی اپنی چھاؤں تلے بچا کر رکھتے ہیں۔ میرے سر سے وہ چھاؤں اور میرا پیار بھرا آشیانہ اس ایک دردناک حادثے نے مجھ سے چھین لیا اور مجھے یتیم کر کے زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرے والدین گھر پر تھے۔ چھٹی کا دن تھا، ابو صحن میں ٹی وی دیکھ رہے تھے اور امی ساتھ بیٹھی کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں چھٹی ہونے کی وجہ سے اپنے چچا کے گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ میرے چچا مجھ سے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے، ہمیشہ مجھے میری شہزادی کہہ کر پکارتے تھے، جو میں کہتی اس کو فوراً پورا کرتے۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں انہی کی اپنی ہی بیٹی ہوں۔ میں ان کے گھر خوشی خوشی جانے کے لیے نکل ہی رہی تھی۔ ابھی میں گھر کا گیٹ پار کر کے نکلی ہی تھی کہ ایک دم زوردار دھماکہ ہوا، جس کی آواز سے مجھے لگا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ شور اور خوف کے باعث میں ایک دم نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ دھماکے کی آواز میرے ہی گھر سے آئی ہے۔ جب کچھ شعور بیدار ہوا تو میں حلق کے بل چلائی تھی، امی، بابا۔ میں فوراً دوڑ کر اندر کی طرف بھاگنے لگی، لیکن اندر لگی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہوئے ہماری پڑوسن نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا اور کہا کہ نہ بیٹی، اندر نہ جاؤ، اندر پوری آگ لگ چکی ہے، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ میں چیخی چلائی کہ مجھے جانے دو، اندر میری جان سے پیارے والدین ہیں، مجھے ان کو بچانا ہے ہر صورت۔ آنسو میری آنکھوں سے زاروں قطار نکل رہے تھے۔ مجھے ارد گرد کا کچھ ہوش نہ تھا۔ کانوں میں ایمبولینس کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ کوئی کسی کو کہہ رہا تھا کہ گھر میں سلنڈر کے پھٹنے کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ وہاں گھر میں ہر طرف پھیل گئی۔ میرا دماغ معوف ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میرے امی ابو کس حالت میں ہوں گے، انہیں کسی نے بچایا ہوگا کہ نہیں۔ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ آگ بجھانے والے اپنی کارروائی کرنے لگے۔ 20 منٹ میں آگ بجھا لی گئی۔ ریسکیو والوں کی مدد سے جب میرے امی ابو کو اسٹریچر پر ڈال کر لایا گیا تو میری خوف اور غم سے چیخیں نکل گئی۔ ان کا آدھے سے زیادہ جسم جھلس چکا تھا۔ لوگوں نے اسی وقت تشخیص کر دی تھی کہ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ میرے سر پر یہ سن کر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں چیختی چلاتی ان کے پاس گئی اور انہیں اٹھانے لگی کہ امی، بابا، اٹھیں، آپ کی شہزادی آپ کو بلا رہی ہے، آپ اس کی بات کبھی نہیں ٹالتے، اٹھیں نا۔ کسی نے میری نہیں سنی۔ میں زاروں قطار رونے لگی اور اچانک ماورا ہوتے ذہن اور چکراتے سر کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد،
جسے آج تک شہزادی کی طرح پالا گیا تھا، آج اپنے والدین کو ابدی نیند سوتے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بھی ہسپتال لایا گیا۔ میرے چچا لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور کافی زیادہ دکھی تھے۔ میرے والدین کے جسد خاکی کو زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا تھا، اسی لیے ان کی آخری رسومات کی تیاری کی گئی اور انہیں دفنانے لے گئے۔ میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس صدمے کی وجہ سے میں اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی اور اپنے والدین کے آخری دیدار سے بھی محروم رہ گئی۔ وہ والدین جن کا چہرہ دیکھے بغیر میری صبح نہیں ہوتی تھی، آج ان کے آخری دیدار سے بھی محروم رہ گئی۔ میں اس دنیا کی بدقسمت اولاد تھی جو اپنی جنت جو مجھے دنیا میں ملی تھی والدین کی صورت میں، ان کے آخری دیدار سے بھی محروم رہ گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت روئی چلائی کہ مجھے بھی ان کے پاس جانا ہے۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ اب میں کہاں جاؤں گی؟ کس سے اپنے لاڈ منواؤں گی؟ بے تحاشا رونے سے میری ہچکی بن چکی تھی۔ میرے چچا جو مجھ سے والد جیسا پیار کرتے تھے، انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ بس بیٹی، صبر کرو، ہم سب صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب ہمارے مقدر میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا تھا اور تم بالکل اکیلی نہیں ہو۔ جب تک تمہارے چچا زندہ ہیں کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ تمہارے لاڈ میں ہمیشہ اٹھایا کروں گا۔ تمہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ اب اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند ہوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بس اپنے امی ابو کے پاس جانا تھا، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میرے چچا مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آ گئے۔ ہر کوئی آ کر مجھ سے افسوس کر رہا تھا، مجھ سے ہمدردی دکھا رہا تھا، لیکن میں ایک ایسی تکلیف سے گزر رہی تھی کہ اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ ہر کوئی رسم دنیا نبھانے کے لیے افسوس کرنے اور تعزیت کے لیے آتا اور چلا جاتا تھا، لیکن کوئی میری تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جن پر یہ گزری ہوتی ہے، جو اس زمانے میں اکیلے رہ جاتے ہیں، جن کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ جاتا ہے اور ان کو زمانے بھر کی تلخیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے نصیب میں بھی لکھ دیا گیا تھا۔ زمانے کے ظالموں اور سفاک لوگوں کا نشانہ میں بننے والی تھی، لیکن میں ابھی اس سب سے انجان تھی۔ یہ غم ہی میرے لیے اس قدر اچانک اور روح کھینچ لینے والا تھا کہ اس کی تکلیف ناقابل بیان تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم کم ہوتا گیا اور لوگ تعزیت کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ ہر کوئی اپنے پیاروں کے ساتھ تھا۔ میں یہ منظر ویران آنکھوں کے ساتھ دیکھنے لگی۔ مجھے وہ منظر یاد آنے لگے جب میں بھی اپنے والدین کے ساتھ ہنستی مسکراتی اور شرارتیں کیا کرتی تھی، ان سے لاڈ اٹھواتی تھی۔ میرے چچا کتنا ہی مجھے پیار کر لیں، لیکن باپ کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ ان کی بھی اپنی اولاد تھی، اپنا خاندان تھا، وہ کب تک میرے ناز اٹھائیں گے؟ آخر کار تو مجھے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ میں 20 سال کی لڑکی جو اپنے والدین کی شہزادی تھی، آج اچانک ہوئے ہولناک حادثے کی وجہ سے تنہا اپنے چچا کے گھر بیٹھی ہوں۔ اسی سوگ اور غم کی کیفیت میں سویم گزرا اور اب میں مستقل طور پر اپنے چچا کے گھر اس گھر کا فرد بن کر رہنے لگی۔ لوگ اب بھی افسوس کے لیے آتے تھے دور دراز سے۔ میں 20 سال کی ضرور تھی، لیکن مجھے میرے والدین نے لوگوں کے رویوں کو پرکھنا اور ان کے چہروں کے تاثرات کو جانچنا بخوبی سکھا دیا تھا۔ مجھے انہوں نے شہزادی کہا تھا اور شہزادی کی طرح ہی مجھے پالا تھا، لیکن ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا سکھایا تھا۔ مجھے ایک سگڑ اور باشعور لڑکی کے سارے فرائض آتے تھے اور مجھے اپنے والدین کی تربیت پر فخر تھا۔ میں دوسرے دن ہی اپنی چچی کے چہرے پر موجود بیزاریت اور کوفت بھانپ گئی تھی۔ اب سویم کے بعد سے ان کے ماتھے پر ہر وقت بل ہوتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کو میرا وجود اس گھر میں قطعی برداشت نہ تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں شاید ان کے بچوں کا حق مارنے کی کوشش کروں گی اور ان کے حصے کا پیار لینا چاہتی ہوں۔ وہ لا علم تھیں کہ میں ابھی تک اپنے اوپر گزری قیامت سے صدمے میں تھی اور اس غم کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ بے وجہ ہی مجھ سے حسد کا شکار ہونے لگی۔ اگلے روز جب میں اٹھی تو میں نیچے سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آ گئی۔ ابھی ناشتہ نہیں لگا تھا اور اس کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں کچن میں جانے لگی کہ شاید کچھ مدد چاہیے ہو، جب اچانک ہی اپنے چچا کی آواز پر ان کے پاس چلی آئی۔ چچا نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر سر پر پیار کیا اور پوچھا کہ کیسی ہے میری بیٹی کی طبیعت۔ بیٹی سن کر ایک دفعہ پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
انہوں نے مجھ سے میری پڑھائی کے متعلق پوچھا کہ کہاں تک پہنچی، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں، 2 سال میں ہوں، اب 3 سال میں ایڈمیشن لینا ہے۔ اچانک سے میری چچی کچن سے نمودار ہوئیں اور بولیں کہ آپ نے بجلی کا بل داخل نہیں کروایا، آج آخری تاریخ ہے۔ چچا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چچی کے چہرے کے تاثرات کافی بگڑے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن انہوں نے بظاہر چچا کے سامنے مصنوعی مسکراہٹ سے مجھے دیکھ کر پوچھا اور کہا کہ ناشتے میں کیا لوگی؟ میں نے سادگی سے جواب دیا کہ جو سب کھا رہے ہیں وہی کھا لوں گی، حالانکہ میرا دل بالکل نہیں تھا کچھ بھی کھانے کا، لیکن اپنے چچا کا دل رکھنے کے لیے میں نے حامی بھر لی تھی۔ چچی دوبارہ کچن کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن چچی نے چچا کو پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ میں نے جب ان سے یونیورسٹی جانے کا کہا تو انہوں نے بات کو ٹال دیا کہ ابھی فی الحال تمہاری فیس کا بندوبست نہیں ہوا، وہ ہوتے ہی چلیں گے۔ میں نے اداسی سے اس بات میں سر ہلایا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میرے چچا کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی نے آج تک مجھ سے دوستی سے بات نہیں کی تھی، وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر اس جگہ سے ہی چلی جاتی تھی۔ پہلے تو میں حیران ہوتی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے، لیکن پھر سمجھ گئی کہ اس کو بھی میرا وجود اس گھر میں برداشت نہ تھا، بالکل میری چچی کی طرح۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو بہت ہی عجیب تھا، لوگوں اور بالخصوص چچا کی موجودگی میں وہ آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھتا تھا، جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو، لیکن جب کوئی نہ ہوتا تو اس کی نظریں مجھے اپنے آر پار ہوتی ہوئی محسوس نظر آتی تھیں۔ وہ اپنے اوباش دوستوں کی صحبت کی وجہ سے کم عمری میں ہی بے راہ روی کا شکار ہو چکا تھا، لیکن اس کی ان نظروں سے ہر کوئی لا علم تھا، سب اس کو نیک، شریف اور ہر لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والا سمجھتے تھے۔ میرے چچا اپنے اکلوتے بیٹے پر فخر کرتے تھے، لیکن وہ انجان تھے اس کی بری فطرت سے۔ وہ ہر بری عادت جیسے کہ جوا، نشہ، غنڈہ گردی، ناجائز تعلقات میں ملوث تھا۔ دوسری طرف چچی کا رویہ میرے ساتھ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ان کو میرا وجود اس گھر میں زہر لگتا تھا، وہ کسی بھی طرح مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی تھیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے لان تان کرنی شروع کر دی کہ میں سارا دن گھر میں آرام کرتی رہتی ہوں، کوئی کام نہیں کرتی، بس مفت کی روٹیاں کھا کر سو جاتی ہوں۔ میں ان کی اپنے لیے ایسی سوچ سن کر بہت رنجیدہ ہوئی۔ مجھے اپنا گھر اور اپنے والدین شدت سے یاد آنے لگے۔ جب تک میں ان کی آغوش میں تھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ مجھے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ آج ہر کوئی میرے ساتھ اپنی مرضی کا سلوک کر رہا ہے، کسی کو بھی مجھ سے محبت نہیں ہے، وہ بس اپنی ہی دنیا میں مست ہے۔ جو چچا مجھے شہزادی اور بیٹی کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، آج وہ بھی مجھے میری چچی کے کہنے پر نظر انداز کرنے لگے۔ جب کبھی میں اپنی یونیورسٹی کے متعلق کچھ پوچھنے لگتی تو وہ نظر انداز کر کے اس بات کو بدل ہی دیتے تھے۔ میں آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ گئی تھی کہ میری تعلیم مکمل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ چچی کو کسی طور بھی یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے بچوں اور شوہر کا پیسہ اور پیار مجھے ملے، حالانکہ میں بھی ان کا خون ہوں، بھتیجی تھی میں۔ چچی کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ موقع ملتے ہی مجھے سخت سناتی تھی اور مجھے بہت برا بھلا کہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک بوجھ ہوں جو ان پر آ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پہلے سے ہی کم خرچے تھے جو اب تمہیں بھی سنبھال رہے ہیں۔ آخرکار مجھے یہ بھی پتہ چل ہی گیا کہ چچا فیس دینے میں جو تاخیر کر رہے تھے وہ بھی در حقیقت میری چچی کی وجہ سے ہی تھا۔ انہوں نے سختی سے چچا کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے میری پڑھائی کا خرچہ اٹھایا تو وہ اس گھر سے چلی جائیں گی۔ چچا اسی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ آخر کو ایک باہر کی لڑکی کے لیے کون اپنا گھر برباد کرتا ہے؟ یہ باتیں اپنی چچی کے منہ سے سن کر میں بہت حیران رہ گئی کہ لوگ کتنی جلدی اپنا اصلی رنگ دکھاتے ہیں۔ یہاں میرے والدین کو گزرے ابھی مہینے سے اوپر نہیں ہوا اور سب کا رویہ میرے ساتھ بالکل بیگانہ ہو گیا تھا۔ آج میں اپنے باپ کی شہزادی، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک محفوظ چھت اور زندہ رہنے کے لیے خوراک کے لیے لوگوں کے لان تان برداشت کر رہی تھی، کیونکہ میرا ان کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جسے چھت اور خوراک سے پہلے اپنی عزت سب سے عزیز تھی، اور وہ یہاں اپنے چچا کے گھر ہی محفوظ تھی۔ لیکن میں صدا کی معصوم لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ اسی مہربان اور شفیق چچا جن کی چھت کو میں اپنی محفوظ پناہ گاہ سمجھ رہی ہوں، انہی کے بیٹے کی غلیظ اور گندی نظریں میرے اوپر ہیں، اور اس کے ارادے اب مجھے نوچنے کو بےتاب تھے۔ اپنے ہی چچا زاد کے متعلق ایسا سوچتے ہوئے اس کی غیرت مر چکی تھی۔
وہ شاید اس سب کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ بس اسے صرف ایک کھلونا چاہیے تھا کھیلنے کے لیے، اور وہ اسے کھیلنے کے لیے میری صورت میں مل چکا تھا۔ میں اس کا اب ایک نیا شکار تھی۔ لڑکیاں صرف اپنے والدین کے گھر پر ہی محفوظ ہوتی ہیں۔ جو ہی لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ ان کے سر پر سے عظیم محافظ اب نہیں رہے، تو اسی دنیا میں چھپے انسانوں میں چھپے بھیڑیے انہیں نوچ کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میرے چچا کا بیٹا بھی وہی بھیڑیا بن چکا تھا، جو نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کو برباد کرنے کے باوجود ابھی تک سب کی نظروں میں نیک اور پارسا بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ ہر کوئی اس پر اعتماد کرتا تھا کہ وہ ایک انتہائی شریف اور شریف النفس انسان ہے۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھی جو اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی کہ وہ میرا محافظ ہے، لیکن آہستہ آہستہ میری یہ سوچ بدلنے لگی اور اس پر پانی پھرنے لگا۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ دنیا کی نظر میں شریف دکھنے والا در حقیقت ایک درندہ ہے۔ اس کی نظریں تو پہلے دن سے مجھے لے کر غلیظ تھی، لیکن اب تو آہستہ آہستہ اس نے اظہار بھی کرنا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں مجھی پر ہوتی تھیں، جن میں احترام کے بجائے ہوس تھی۔ لوگوں کی موجودگی میں اس نے کبھی بھی مجھے غلطی سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف چچی کو میری موجودگی اس گھر میں اور بھی بری لگنے لگی۔ وہ بس چچا کو دکھانے کے لیے ان کے سامنے مجھ سے بات کر لیتی تھی، اور ان کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی مجھے سخت برا بھلا اور منحوس کہتی تھی، جس کی منحوسیت اپنے والدین کو کھا گئی۔ ان کی یہ باتیں میرا دل تکلیف سے دوچار کر دیتی تھیں۔ میں ساری ساری رات روتی رہتی اور اپنی امی کی پیار بھری ڈانٹ یاد کرتی رہتی، جس میں مجھے ہمیشہ اپنے لیے بے پناہ پیار دکھائی دیتا تھا۔ لیکن افسوس کہ اس پیار کی مدت بہت کم تھی۔ سارا دن میرا اداس ہو کر گزرتا تھا۔ کھانا میں پہلے ہی بہت کم کھاتی تھی، لیکن اب میری چچی نے مجھ پر ایک ٹائم کا کھانا بند کر دیا تھا۔ دوپہر کو چونکہ چچا گھر پر نہیں ہوتے تھے اور اپنی دکان پر ہوتے تھے، اسی لیے چچی مجھے اس ٹائم کا کھانا نہیں دیتی تھی۔ دکھ، اداسی اور اکیلے پن سے میں بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہر روز میں اب چچی کے حکم پر سارا گھر صاف کرتی۔ گھر کا صحن کافی بڑا تھا۔ پورا گھر صاف کرتے ہوئے میں کہیں سے بھی اپنے بابا کی شہزادی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ ان کی شہزادی تو اسی دن ایک عام سی لڑکی بن گئی تھی جس دن وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بچوں کے لاڈ بس والدین ہی اٹھاتے ہیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میری کمر میں ساری رات درد ہوتا تھا، لیکن کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں ساری رات اپنے والدین کی یاد اور ان کے ساتھ گزاری گئی حسین زندگی کو یاد کرتے ہوئے گزار دیتی۔ ایک روز رات کے وقت چکن کڑھائی چچی نے بنائی تھی۔ مجھے بھی پسند تھی، لیکن انہوں نے مجھے پچھلی رات کا کھانا کمرے میں ہی لا کر دے دیا اور کہا کہ خبردار جو کھانے کے وقت اپنے کمرے سے نکلی۔ چچا کے پوچھنے پر انہوں نے وضاحت دی کہ وہ کھانا کھا کر جلدی سو گئی ہے کیونکہ اس کو نیند آ رہی تھی۔ چچی کو یہ سلوک میرے ساتھ کرتے ہوئے تسکین ملتی تھی۔ وہ کسی بھی چیز میں مجھے شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر چیز پر بس ان کے بچوں کا اور ان کا حق ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگر کسی یتیم کو خوش کریں گی تو ان کے گھر میں اللہ کی طرف سے برکت آئے گی۔ اللہ یتیم کی کفالت کرنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو کرتا ہے، لیکن لالچ، حسد اور کینے کی وجہ سے ان کے دل سے یہ سب باتیں بالکل فراموش ہو چکی تھیں۔ بظاہر تو دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے میرے سر پر ماں کی طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا، لیکن ان کے دلی حال سے بس میں اور میرا رب واقف تھا۔ اب یہ ان کا معمول بن گیا تھا کہ مجھے ہمیشہ باسی کھانا دیتی تھی، اور وہ بھی احسان عظیم کر کے۔ حالانکہ ہر انسان اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے، کوئی کسی کے حصے کا نہیں کھاتا۔ ہر ایک کو اللہ اپنے در سے عطا کرتا ہے، مگر وہ اپنے حسد اور نفرت میں کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ایک مرتبہ میں ان کی کوئی قمیض استری کر رہی تھی، کیونکہ ان کا حکم تھا کہ مجھے جلد از جلد کر کے دو۔ ان کے خوف اور جلد بازی کی وجہ سے قمیض کا ایک کنارہ تھوڑا سا جل گیا تھا۔ چچی یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئیں اور انہوں نے میرے منہ پر رکھ کر زناٹے دار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کا لگنا تھا کہ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ آج انہوں نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا تھپڑ تھا۔ میں جسے اپنے گھر میں پھولوں کی طرح رکھا گیا تھا، کبھی مجھے کوئی تکلیف میرے والدین نے نہیں پہنچنے دی تھی، آج مجھے چچی نے ایک ذرا سی غلطی پر تھپڑ مار دیا تھا۔ تھپڑ کی تکلیف سے زیادہ مجھے دلی رنج زیادہ لگا تھا۔ اس تکلیف سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تھپڑ مارنے کا سلسلہ روز بروز طویل ہوتا گیا
اب جب بھی میں کوئی غلطی کرتی تو چچی مجھ پر زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا بھی استعمال کیا کرتی تھیں۔ میں یہ سب کسی کو بھی نہیں بتا سکی کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا جو میرا سہارا بنتا، مجھے اس ظالم دنیا کے ظلم اور بربریت سے بچاتا، میری ڈھال بنتا اور میری اس غلیظ دنیا سے حفاظت کرتا۔ مگر افسوس کہ والدین کے جانے کے بعد میرے اوپر خوشیوں کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے۔ مجھے کسی قسم کی خوشی کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ خوش رکھنے اور ناز اٹھانے والے جو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلے رہنا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے، لیکن یہ روز بروز بڑھتی ہوئی پریشانیاں میرا حوصلہ پست کر رہی ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ہر طرف جیسے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنے سہانے خواب پورے نہ ہونے کے غم میں الگ اداس رہتی تھی۔ کتنا ارمان تھا میرے ابو کو کہ میں ایک کامیاب ڈاکٹر بنوں اور ان کا سر فخر سے بلند کروں، لیکن میرے والدین کی موت کے ساتھ ہی میرے سارے خواب اور ارمان اپنی موت آپ مر گئے۔ میں اب اگر کسی چیز کی تمنا کروں بھی تو مجھے علم ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے میرے والدین حیات نہیں ہیں، لہٰذا میں ان خوابوں کو دل میں ہی دفن کر چکی ہوں۔ میری شدت سے خواہش ہو رہی تھی کہ والدین کی قبر پر جا کر ان سے ڈھیروں باتیں کروں، لوگوں کے ناروا رکھے گئے سلوک کی شکایت لگانی تھی، ان سے اپنے دل کی ساری باتیں کرنی تھی کہ میں ان کو کتنا یاد کرتی ہوں اور کس قدر اداس ہوں ان کے بغیر۔ ان سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ کو اتنی جلدی جانے کی کیا جلدی تھی؟ آپ کی شہزادی ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی کہ اس ظالم دنیا کا اکیلے مقابلہ کر سکوں۔ میری اداسی اس قدر بڑھ گئی کہ میں نے رات کو چچا سے کہا کہ مجھے قبرستان لے جائیں، آج امی ابو کی بہت یاد آ رہی ہے۔ چچا نے کہا کہ میں ضرور تمہیں کل لے جاؤں گا، ابھی تو شام ہو چکی ہے اور وہاں جاتے ہوئے رات ہو جائے گی، جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں اداس ہو گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری اذیت اس قدر بڑھ گئی کہ میں آج ہر صورت اپنے والدین کی قبر پر جانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب سب سو جائیں گے تو میں آرام سے بغیر آواز پیدا کیے جاؤں گی اور اپنے والدین سے مل کر اپنے سارے دکھ اور پریشانیاں انہیں بتاؤں گی۔ گو کہ میرے لیے وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن میرے دل کو قرار آئے گا اور میری بے چین روح کو سکون آ جائے گا ان کی قبر کی مٹی کی خوشبو کو سونگھ کر۔ مجھے اس بے قراری میں یہ تک احساس نہیں ہوا کہ میں رات کے وقت قبرستان جیسی سنسان جگہ پر اکیلی جا رہی تھی، جہاں پراسرار اور اندیکھی مخلوقات بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے بس کسی بھی طرح اپنے والدین کی قبر تک جانا تھا۔ میں اب تک بس ایک مرتبہ ہی آئی تھی، کیونکہ لڑکیوں کا قبرستان اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ جب سب سو گئے تو میں اپنے سر پر چادر لے کر آرام سے نکل گئی اور کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ میں ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہی تھی۔ اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا تو کسی کو بھی پتہ نہ چلتا کہ مجھے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ مجھے بس کسی بھی طرح سے وہاں پہنچنا تھا۔ میں جلدی جلدی روانہ ہو گئی۔ راستہ مجھے آتا تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی، کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہر کوئی اپنے گھر میں سونے کی غرض سے جا چکا تھا۔ گلی میں کتے بھونک رہے تھے۔ میں جلد از جلد وہاں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ جب میں وہاں پہنچ گئی تو ہر طرف ہو کا عالم تھا، روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس جگہ پر گھر نہ ہونے کے برابر تھے، جس کی وجہ سے لائٹ کہیں نہیں تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر قبرستان میں داخل ہو گئی۔ مجھے وہاں پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اندازے سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب مجھے اپنا یہاں آنے کا فیصلہ غلط لگنے لگا، کیونکہ میں شناخت نہیں کر پا رہی تھی کہ میرے والدین کی کون سی قبر ہے۔ چلتے چلتے راستے میں بہت سی جھاڑیوں سے میرے پاؤں زخمی ہوئے، لیکن مجھے اس وقت بس اپنے والدین کی قبر کو تلاش کرنا تھا، جو کہ اس اندھیرے میں انتہائی مشکل کام تھا۔ اچانک میں اپنے اندازے کے مطابق ایک قبر کے قریب رکی۔ وہ قبر میرے حساب سے امی کی ہی تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی، اپنی ہر دکھ بھری داستان ان کو سنانے لگی جو ان کے جانے کے بعد میں نے گزاری تھی، جو تکلیف میں نے اس عرصے میں سہی تھی، اور میرے وہ اپنے جو مجھے پلکوں پر بٹھاتے تھے آج بالکل بیگانے ہو چکے تھے۔ میں اپنا تمام غم غلط کرنے لگی اور اس قبر پر سر رکھ لیا، یہ سمجھ کر کہ میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوں۔ میں اپنی تکلیف اور اداسی میں یہ بالکل فراموش کر بیٹھی کہ رات کے اندھیرے میں قبرستان کے اس سنسان علاقے میں جس قبرستان پر سر رکھ کر میں رو رہی ہوں وہ میرے والدین کی ہے بھی کہ نہیں۔
میں تو بس اپنی تکلیف بیان کیے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی، ایک ایک کر کے ہر بات بتاتی چلی گئی۔ روتے روتے میری ہچکی بن چکی تھی اور مجھے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ پورے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں ابھی اپنے اوپر گزری جانے والی دکھ بھری داستان سنا ہی رہی تھی کہ اچانک فضا میں عجیب و غریب سا شور ہونے لگا۔ وہ شور بہت ہی پراسرار تھا۔ اچانک اس شور کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگی، جس کا اندازہ مجھے درختوں اور پتوں کی چرچراہٹ سے ہوا۔ میں نے قبر پر سے ایک دم سر اٹھایا تو اچانک زوردار بجلی چمکی، اور اس بجلی کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ میں قبر کے کتبے پر لکھا نام آسانی سے پڑھ سکی، اور یہ دیکھ کر میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ وہ میری ماں کی قبر نہیں بلکہ ایک جن ذات کی تھی۔ اس قبر کا رنگ سیاہ تھا اور وہ عام قبروں سے کافی لمبی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی کہ اب کیا ہوگا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے فوراً وہاں سے جانے کا سوچا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس ویرانے میں رات کے وقت، اور وہ بھی بالکل تنہا آ کر، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے واپسی کی راہ لی تھی۔ ایسا لگا جیسے میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میرے پاؤں میں کسی پراسرار اور اندیکھی طاقت نے زنجیریں باندھ دی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی اور میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، لیکن اس ویران قبرستان میں میری آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ یہاں ہر طرف بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میری آنکھوں سے اپنی بے بسی پر آنسو بہنے لگے اور میں دل میں اللہ کا کلام ورد کرنے لگی۔ اس پاک کلام کا اثر تھا کہ فضا میں ایک دفعہ پھر سے بجلی چمکی اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے علاوہ بھی کوئی ہے یہاں پر، اور میری ساری باتیں اور دکھ بھری داستان جو مجھ پر گزری ہے وہ اس نے سنی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا۔ ابھی میں خوف کے اثر سے لرز ہی رہی تھی کہ اچانک فضا میں ایک بھیانک آواز آئی جو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اے لڑکی، کون ہو تم، اور اتنی رات کو اس قبرستان میں اکیلے کیا کر رہی ہو، اور وہ بھی ایک جن ذات کی قبر پر؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ لوگ اس طرف نہیں آتے، خاص طور پر انسان؟ میری آواز تو اس پراسرار مخلوق کی خوفناک آواز سن کر حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ایک خواب ہو اور ابھی میں جاگوں گی تو میں اپنے چچا کے گھر میں ہوں گی، لیکن نہیں، یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی جس کا سامنا مجھے کرنا تھا۔ میں نے بہت ہی زیادہ ڈر کر آخرکار پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میرے سوال کے بعد اچانک خاموشی چھا گئی، لیکن میرے پاؤں ابھی بھی اندیکھی زنجیروں میں بندھے تھے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی ہے؟ مجھے جانے دو۔ میری التجا کے بعد اچانک ایک بار پھر وہی پراسرار آواز آئی کہ میں وہی جنزاد ہوں لڑکی، جس کی قبر پر سر رکھ کر تو رو کر اپنی داستان سنا رہی تھی۔ آج تک کسی انسان نے یہ جرت نہیں کی، لیکن تو نے نہ صرف ادھر قدم رکھا بلکہ قبر پر سر رکھ کر رو بھی رہی تھی۔ میں یہ سب سن کر انتہائی خوفزدہ ہو گئی اور میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے بہت ہی زیادہ خوف آ رہا تھا کہ یہ آواز آخر آ کہاں سے رہی ہے۔ میرا یہ خوف میں ڈوبا تجسس جلد ہی ختم ہوا جب اچانک پورا قبرستان روشنی میں نہا گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے رات کے وقت اس قبرستان میں دن کا سما ہو۔ میں اس روشنی سے بہت زیادہ ڈر گئی۔ اچانک ہوتے ہوئے اجالے سے میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور میں اس پراسرار ماحول کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ یہاں اکیلے آنے سے بہتر تھا کہ کل تک کا انتظار کر لیتی۔ کیا جانا تھا؟ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے پیچھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑا ہو۔ میں ڈر کے مارے اچھل کر مڑی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے پیچھے ایک دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا انتہائی حسین و جمیل آدمی تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ آدمی تھا تو انسان، لیکن اس کے ہاتھ آگ کی طرح تھے۔ ان میں سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جس نے پورے قبرستان میں دن کا سما کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گویا آگ سے، وہ بھی دہکتی ہوئی، اس سے بنے ہوئے تھے۔ وہ مخلوق آدھی آگ اور آدھی انسانی خدوخال رکھتا تھا، یعنی اس نے درست کہا تھا کہ وہ ایک جن ذات ہے۔ لیکن وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اور اگر اس کی قبر یہاں تھی تو وہ ادھر زندہ حالت میں کیوں اور کیسے تھا؟ یہ وہ سوال تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے میری زبان بند تھی۔ میں انتظار کرنے لگی کہ شاید وہ جن ذات خود ہی کچھ بولے اور مجھے آزاد کرے تاکہ میں یہاں سے بھاگ سکوں،
ماحول بہت ہی پراسرار ہو چکا تھا۔ اچانک اس جن ذات نے کہا کہ میں قیامت تک اسی قبر میں پڑا رہتا اگر تم یہاں سر رکھ کر آنسو نہ بہاتی۔ میرے والد جو کہ ایک جن تھے اور وہ بھی ایک ظالم جن، انہوں نے مجھے یہاں قید کر دیا تھا اس قبر میں، اور کہا تھا کہ میں تب تک یہاں سے آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کوئی انسان یہاں آ کر میری قبر پر آنسو نہیں بہا لیتا۔ میری قبر پر خود بخود ان کی طاقت کی وجہ سے جن ذات لکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی یہاں آنے سے پہلے 1000 بار سوچتا تھا۔ میں 100 سالوں سے یہاں قید تھا۔ میرا جرم بس اتنا تھا کہ میں نے ایک انسان سے محبت کی اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک جن زاد ہوں اور میری ماں ایک انسان تھی۔ میرے والد نے میری پیدائش کے فوراً بعد ان کو مار ڈالا۔ ان کو بس ایک بیٹا چاہیے تھا اور وہ بھی ایک انسان سے، کیونکہ اس طرح ان کی اولاد میں وہ طاقتیں ہوتیں جو جن سے بھی زیادہ تھیں۔ لیکن یہ سب میرے 18 سال کے ہونے کے بعد ہی ہو سکتا تھا، اس سے پہلے نہیں۔ اگر اس سے پہلے میری شادی کسی انسان سے ہو جاتی تو میں اپنی ساری طاقت کھو دیتا، جس کا سارا نقصان میرے ظالم اور جابر والد کو ہوتا۔ ان کو تمام جنات پر حکمرانی کرتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے 18 سال کے ہونے سے پہلے، تقریباً 1 مہینہ پہلے، مجھے ایک لڑکی سے بے لوث محبت ہو گئی۔ وہ لڑکی ایک انسان تھی، میں اس کو پانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس بات کی خبر ابا کو ہوئی تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں اس لڑکی سے شادی کا سوچا بھی تو وہ مجھے مار دیں گے۔ میں نے بہت منت کی کہ خدارا ایسا نہ کریں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے فی الحال ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لی۔ میرے پاس ابھی وہ سب طاقتیں نہیں آئی تھیں جن کی مدد سے میں اپنے والد کو قائل کر سکتا، لہٰذا میں نے چھپ کر شادی کرنے کا سوچا، لیکن عین شادی کے دن ان کو خبر ہو گئی اور انہوں نے غصے میں آ کر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کو جلا ڈالا۔ وہ معصوم بالکل بے قصور تھی۔ میں بہت رویا، لیکن میرے والد کا غصہ اتنا بے قابو ہو گیا کہ انہوں نے مجھے اس قبرستان میں لا کر قید کر دیا، اور اس قبر کے اتنے خوفناک اور پراسرار ہونے کی وجہ سے کوئی آج تک یہاں پر نہیں آیا۔ ہر کوئی اس قبر پر جن ذات پڑھ کر خوف کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے والد نے اپنی طاقت سے عمل کر رکھا تھا کہ جب تک کوئی انسان یہاں آ کر اس قبر پر سر رکھ کر نہیں روتا، میں اس قبر سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہاں قید ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں۔ اگرچہ میری طاقتیں واپس آ چکی تھیں، لیکن جب تک وہ عمل نہ ٹوٹتا میں ان کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس جن ذات کی ساری داستان سن کر میں قسمت کے اس نظام سے حیران تھی کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، بلکہ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میرا رات کے اس اندھیرے میں اکیلے اس سنسان قبرستان میں آنا، اندھیرا ہونے کی وجہ سے بجائے اپنے والدین کی قبر پر جا کر روتی، میں اس جن ذات کی قبر پر آ کر روئی۔ یہ سب قدرت کی ہی ایک تحریر شدہ تقدیر تھی، یہ سب یوں ہی ہو کر رہنا تھا۔ اس جن ذات نے جب یہ ساری داستان سنا دی تو میں نے کہا کہ میں نے تمہاری ساری کہانی سن لی ہے۔ مجھے اس قید سے 100 سال بعد رہائی دلوانے کی وجہ سے میں تمہارا احسان مند ہوں، اور ایک جن ذات اپنا احسان ہر صورت میں اتارتا ہے۔ اب مجھ پر تمہاری مدد کرنا فرض ہے۔ بے شک موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تمہارے والدین کی موت ایسے ہی لکھی تھی، لیکن جو زندہ ہیں ان کا تمہارے ساتھ کیے جانے والا دردناک سلوک ناقابل معافی ہے۔ میں اگر تم اجازت دو تو ان سب کو آج کے آج ہی ختم کر دوں گا۔ میں یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگی، میرا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ وہ سب جیسے بھی تھے میرے اپنے تھے، میرا ان سب کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے میری آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئیں۔ مجھے ایک مرتبہ پھر سے روتا ہوا دیکھ کر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ان کو نہیں مارتا، لیکن اب سے میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر کسی نے تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ ان کی جان بخشی کا سن کر مجھے سکون ملا، لیکن جب اس نے سائے کی طرح ساتھ رہنے کی بات کی تو میں ایک مرتبہ پھر سے خوف زدہ ہو گئی۔ میرے اس خوف کی وجہ سے اس کو سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے مجھے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ بے فکر رہو، تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تم میری محسن ہو اور میں اپنے اوپر احسان کرنے والے کو کبھی تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا۔ بھلے میرا باپ ایک ظالم اور
بھلے میرا باپ ایک ظالم اور سفاک جن تھا جس کی دہشت سے سب جنات بھی کانپ جاتے تھے، لیکن میری ماں ایک رحم دل عورت تھی جو ایک ظالم کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے لال ہو چکا تھا اور ہر طرف گرمی کی شدت سے دھواں پھیلنے لگا۔ یہ سب اس کے غصے میں ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس جن ذات کو اپنے باپ پر بہت غصہ تھا۔ دوسری اور سب سے ضروری بات، میں صرف اور صرف تمہیں دکھائی دوں گا اور کسی کو بھی نہیں۔ تو جب کبھی تم مجھے اپنے چچا چچی لوگوں کے سامنے دیکھو تو نارمل رہنا، کیونکہ وہ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں یہ سب سن کر بہت حیران رہ گئی۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ کیا ایسے بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ ہر غم کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اللہ کی مدد میرے لیے آ چکی تھی۔ وہ ذات کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اس بات کا ثبوت میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ روشنی کی مدد سے جو اس جن ذات کے ہاتھ کی آگ سے پھیلی ہوئی تھی، میں اپنے والدین کی حقیقی قبروں تک گئی۔ وہاں کی خوشبو مجھے اپنے والدین کی چھاؤں کی یاد دلا رہی تھی۔ میں زار و قطار رونے لگی۔ اپنے امی اور ابو کی قبر کی مٹی پر بہت دیر تک سر رکھے لیٹی رہی، اپنی امی کو بار بار یہ کہتی کہ مجھے آرام نہیں آتا، میرا سکون آپ لوگوں کے پاس تھا۔ پوری فضا میری اداسی دیکھ کر رنجیدہ ہو گئی۔ جب کافی دیر رونے کے بعد مجھے کچھ راحت ملی اور دل کا غم ہلکا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ اب تو صبح ہونے والی ہے۔ ہاتھ میں بندی گھڑی میں ٹائم دیکھنے پر جب معلوم ہوا کہ 4 بجنے والے ہیں، میں ہمت کر کے اٹھی اور اس جن ذات سے کہا کہ اب مجھے گھر جانا ہے۔ میرے پاؤں سے وہ اندیکھی زنجیروں کا حصار اب غائب ہو چکا تھا اور میں اب آزاد تھی۔ میرا خوف بھی کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ گھر کی طرف روانہ ہونے لگی۔ میں ابھی قبرستان سے باہر ہی نکلی تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ میں خوف کے مارے اچانک مڑی تو ایک دم ڈر کر اچھلی۔ میرے پیچھے وہی جنزاد ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں ہوا میں تھے۔ اس کے اڑنے سے فضا میں ایک عجیب خوف پھیل جاتا تھا۔ میرے رکتے ہی وہ بھی رک گیا۔ میں نے بہت ہمت کر کے آخرکار پوچھ لیا کہ آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اگر کبھی مجھے کوئی مصیبت ہوگی تو میں آپ کو بلا لوں گی۔ میری بات سن کر وہ حسین جنزاد یوں مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکراتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات آج آخری مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ اب سے میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کوئی بھی مصیبت یا پریشانی پر تمہیں بلانے کی نوبت نہیں آئے گی، اور بے فکر ہو جاؤ، مجھ سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف یا ضرر نہیں پہنچنے والا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس جن ذات کی آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی کہ آئندہ میں نے یہ بات دوبارہ نہیں کہنی، لہٰذا مجھے اپنی عافیت اسی میں لگی کہ چپ چاپ خاموشی سے گھر آ گئی۔ گھر پہنچنے پر ہر طرف بو کا عالم تھا، ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں سو رہا تھا۔ باہر آسمان پر ابھی بھی سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ گئی۔ آج ہوئے پے در پہ ہولناک اور پراسرار واقعات نے مجھے ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تھکا دیا تھا۔ میں لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد فجر کی اذان کی آواز ہر طرف گونجی تھی۔ تمام مسلمان اپنے بستروں سے اٹھ کر نماز کی تیاری کرنے لگے۔ میری آنکھ بھی کچھ دیر بعد کھلی اور میں نماز پڑھنے کی غرض سے وضو بنانے چلی گئی۔ جب میں کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ جن ذات جائے نماز بچھا کر فجر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ میں خوف اور حیرت کے باعث اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک جن زادہ اور نماز؟ اس جن زادے نے نماز مکمل کرنے کے بعد میری حیرت کو دیکھتے ہوئے وضاحت دی کہ میری ماں اور باپ دونوں مسلمان تھے۔ جنات میں بھی مسلمان اور کافر جن ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو اس لحاظ سے مجھ پر نماز فرض ہے۔ میں اس کے بعد نماز ادا کرنے لگ گئی۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کا وقت آیا تو مجھے انتہائی خوبصورت اور دل کو سکون دینے والی آواز آئی۔ کوئی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہ جن ذات قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کو زبانی آتا تھا، یعنی کہ وہ حافظ قرآن تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بے تحاشا خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ نے مجھے ایسی مخلوق کی قید سے نجات کے لیے چنا جو رب کے دین کا اس قدر فرما بردار تھا۔ اس کا ہر عمل ایسا تھا جو آج کل کے ہر نوجوان اور بوڑھے انسان پر کرنا فرض ہے، لیکن افسوس کہ ہر کوئی غفلت اور جہالت کا شکار ہے۔ اس روز جب میں نیچے پہنچی تو چچی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔
मैं वजह समझने से कासिर थी। उन्होंने अचानक मेरा कान पकड़कर मरोड़ा, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई और उससे मेरी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा कि मनहूस, मैंने तुझे शाम को कहा था कि दूध फ्रिज में रख देना ताकि ख़राब ना हो, और तूने इसी तरह रख दिया। 5 किलो दूध खीर मंगवाने के लिए बनवाया था, अब इसके पैसे तेरा बाप आकर भरेगा। खुद तो हमारे सरों पर ज़बरदस्ती बैठी हुई है और हमारा नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। ये सब तकलीफ दे बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं आज अपनी तालीम मुकम्मल कर लेती और फिर डॉक्टर बनकर अपने पैरों पर खड़ी होती। मुझे किसी के आगे बेबस ना होना पड़ता। हालांकि दूध मैंने नहीं बल्कि चची की अपनी बेटी जोया ने दोबारा फ्रिज से निकाल कर उसमें से पीकर बाहर छोड़ दिया था। अभी वो मुझे और भी बहुत कुछ सुनाती कि अचानक चची के हाथ में शदीद तकलीफ होना शुरू हो गई। दर्द इतना ज़्यादा था कि उनकी चीखें निकल गईं। जब मैंने देखा तो वहाँ वो जिनजात खड़ा था और उसने ऐसा कोई अमल किया था कि चची का हाथ बेतहाशा दर्द करने लगा। जब उनको अस्पताल लेकर जाया गया तो मालूम हुआ कि उनके हाथ की हड्डी टूट चुकी है। मैं ये सुनकर हैरत का शिकार थी। चची तो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उनके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। उस हाथ को ठीक होने में पूरे 2 माह लगे। इसके बाद भी जब भी चची मुझे कोई तकलीफ देती, उसी जिन जात की बात से हर बार बहुत भयानक सज़ा मिलती। अब तो उन्हें भी खौफ आने लगा था इस बात से कि जब भी वो मुझे ठेस पहुंचाने लगती हैं उन्हें खुद ही को सज़ा मिल जाती थी। इसी वजह से वो भी मुझसे बिला वजह कोई बात ना करती बल्कि दूर दूर रहती। एक रोज़ मेरे तकिए के नीचे से मुझे 3 लाख रुपए मिले। मैं वो देखकर हैरान रह गई कि ये कहाँ से आए। तो उस जिनजात ने कहा कि ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, इन्हें अब तुमने इस्तेमाल करके अपनी तालीम मुकम्मल करो और कुछ पढ़ लिख कर खुद मुख्तार हो जाओ। मैं बहुत खुश हुई और जल्द ही अपना दाखिले के लिए फ़ॉर्म जमा करवाया क्योंकि मेरे अभी 3 साल बाकी थे पढ़ाई के। अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद मैंने सेमेस्टर रुकवा लिया था। अब वहीं से मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। चचा लोगों को मैंने ये कहा कि मुझे अपनी ज़हानत की बुनियाद पर कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी वजह से मेरी तालीम मुफ्त में बर्बाद हो रही थी। अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद मैंने सेमेस्टर को रुकवा दिया था। अब वहीं से मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। चचा लोगों को मैंने ये कहा कि मुझे अपनी ज़हानत की बुनियाद पर स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी वजह से मेरी तालीम मुफ्त है अब से। मेरे चचा भी खुश थे। बाकी किसी ने मुझसे कभी कोई भी सवाल ना किया क्योंकि किसी को मुझसे कोई सरोकार नहीं था। मेरी तालीम का सिलसिला शुरू हो चुका था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और देखते ही देखते मैं एक कामयाब डॉक्टर बन गई। अपने वालिदैन का ख्वाब आज मैंने सच कर दिखाया था। अपने रब का ढेर सारा शुक्रिया अदा करने के बाद मैं उस जिन ज़ात की भी शुक्रगुजार थी जिसने मेरी हर मकाम पर मदद की और आज तक साए की तरह वो मेरे साथ है। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।